بہت انتر وروध جسے کہتے ہیں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور یہ اب آئندہ، یہ میں بہت ہی، میری کوئی 50-55 سال کی ایکسپیرینس ہے. میں آج یہ میں کہہ رہا ہوں، اب یہ کبھی اس طرح کا جینوسائیڈ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ نہ ان کے جو بیکر ہیں امریکہ، نہ ان میں یہ قوت ہے، نہ ان کے بیکرز جو یورپ میں ہیں ان میں وہ قوت ہے، اور یہ خود بھی گھبرائے ہوئے ہیں. اب $1.5 ملین $1 کا جب ہوگا تومان، تو وہ ٹریول کیسے کریں گے؟ وہ سامان کیسے خریدیں گے؟ گروسری کہاں سے آئے گی؟ تو لہذا سخت پریشانی ہے. میرے پاس خود میرے کچھ ایسے دوست ہیں جو کہ اس رجیم سے دوستی رکھتے ہیں، وہ اس سے ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے یہ بتایا کہ بھائی اب ناقابل برداشت ہے، اب یہ ہمارے برداشت کے باہر ہو گیا ہے، اس لیے لوگ سڑک پہ آئیں گے. ایران کا کہنا ہے کہ وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سڑکوں پر اس وقت، اس کے پیچھے جو ہے وہ پشچمی طاقتیں ہیں. لیکن کیا ایران کے اندر لوگوں کے اندر جو غصہ ہے، وہاں کی مہنگائی، بے روزگاری، دو چیز بالکل 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 یہی ہے. جو ابتدا اس کی یہی ہوئی تھی کہ ایک دم سے ڈالر کی قیمت ایک 1.5 ملین تومان ہو گئی. بتائیے، یعنی بہت ہی ویسٹ ورڈ لکنگ ملک ہے ایران، یعنی صرف آیات اللہ وہاں نہیں رہتے، وہاں کے لوگ بہت ہی ویسٹ ورڈ، بہت ہی بالکل مڈل میں ہے، اور ویسٹ کے بہت قریب ہیں رہے. تو وہ اب $1.5 ملین $1 کا جب ہوگا تومان، تو وہ ٹریول کیسے کریں گے؟ وہ سامان کیسے خریدیں گے؟ گروسری کہاں سے آئے گی؟ تو لہذا سخت پریشانی ہے. میرے پاس خود میرے کچھ ایسے دوست ہیں جو کہ اس رجیم سے دوستی رکھتے ہیں، وہ اس سے ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے یہ بتایا کہ بھائی اب ناقابل برداشت ہے، اب یہ ہمارے برداشت کے باہر ہو گیا ہے، اس لیے لوگ سڑک پہ آئیں گے. تو جو لوگ سڑک پہ آئے وہ ایرانی تھے، وہ ایجیٹیٹ کر رہے تھے. جیسے پہلے سکارف کے بارے میں، عورتوں کے سکارف کے بارے میں ایک ایجیٹیشن ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب سکارف کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، عورتیں جو چاہ پہن کے نکلے، یعنی اس ایجیٹیشن کا فائدہ ہوا. اسی طرح اگر لوگوں کے ایجیٹیشن کا کچھ لوگوں کا کامن آرڈنری ایجیٹیشن کی طرح رہتا تو شاید اس سے کچھ فائدے نکل آتے. لیکن سکارف ایک الگ واقعہ ہے، وہ یہ کہ بھائی صاف آپ اوڑھیے یا نہ اوڑھیے، لیکن یہ کہ آپ روٹی جب میسر ہی نہیں ہے تو آپ کہاں سے لائیں؟ جب سامان بازار میں ہے ہی نہیں تو آپ کہاں سے لائیں؟ تو اس لیے پریشانیاں ہیں. لیکن اسی میں آپ کو نے موقع دیکھا، ہمارے ایرانی، یہ اسرائیلی نے اور ویسٹرن ایجنسیز نے، وہ صاحب اس کے اندر وہ کود پڑے اور انہوں نے گولیاں چلانا شروع کر دی. اب جہاں بسیں جلیں گی، جہاں ادارے جلائے جائیں گے، یہ پھر لوکل لوگوں کا کام نہیں، وہ پھر الگ ہٹ جائیں گے. یہ ابھی تک یہ ایجیٹیشن جو تھا وہ کہیں گے یہ ہمارا تھا، اب یہ ایجیٹیشن کا مقصد کچھ اور ہے. ان کا مقصد تھا کہ بھائی روٹی کپڑا مکان، اب مقصد ہے رجیم چینج جو کہ اسرائیل چاہتا ہے. تو بالکل صاف ہو گیا. اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور نیریٹو بھی آ رہا ہے کہ وہاں پر تختہ پلٹ ہو سکتا ہے. کیا کوئی ایسی سمبھاونا آپ کو نظر آتی ہے کہ ایران میں کچھ اس طریقہ رجیم چینج ہو سکتا ہے وہاں پر، اور اگر ہوگا تو کیا ہے سمبھاونا؟ جی جی، یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. یہ ایران میں جہاں موقع ملا یہ رجیم وینزویلا میں کیا ہوا، رجیم چینج کی کوشش تھی. انہوں نے وہاں کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کے نیو یارک لے آئے، مقدمہ چل رہا ہے. رجیم بدل گئی کیا؟ وہی رجیم چل رہی ہے. اب یہ کھسیائے ہوئے ہیں، یہ کہہ نہیں رہے کہ صاحب رجیم نہیں بدلی. نہیں، وہ ہمارا کام کریں گے. کیسے معلوم کے کام کریں گے؟ سب سے پہلے جو وینزویلا کے پریزیڈنٹ جو نئی بنی ہیں ڈیلسی روڈریگز، ان کو سب سے پہلے مبارکباد دینے کے لیے روسی، چینی اور ایرانین امبیسڈرز گئے. امریکن امبیسڈر وہاں ہے ہی نہیں کیونکہ تعلقات برے تھے. تو یہ حال ہے. تو جو ہوا نتیجہ کیا ہوا اس کو کا، رجیم چینج ہو گئی. آپ
ایک پکڑ کے کسی کو لے آئے، اس کا نتیجہ دنیا میں یہ ہوگا کہ بھائی دو ہے، ایک تو ڈریں گے لوگ اور دوسرے یہ سمجھیں گے کہ امریکہ ایک گینگسٹر ہو گیا ہے. یہی کہیں گے نا کہ بھائی یہ کوئی شرافت کی انٹرنیشنل افیئرس تو ہے نہیں. یہی دو، ایک کہیں گے بھائی اسے ڈرو، دوسرا یہ کہ بھائی یہ تو شریف لوگ ہے ہی نہیں تو ان سے منہ ہی نہ لگو، یہی کہیں گے. لیکن یہاں پہ بھی کئی دفعہ یہ کوششیں ہو چکی ہیں کہ ریجیم چینج، بھائی ریجیم چینج ویتنام میں ہو گئی تھی، نہیں ہوئی. افغانستان میں 20 سال تک امریکہ کی اور نیٹو کی حکومت رہی، 20 سال. آپ کو ابھی یاد ہے کہ 30 اگست 2021 کو وہ وہاں سے کیسے بھاگے ہیں، سب یاد رکھنا چاہیے کہ کیسے بھاگے ہیں. اس کے 6 مہینے کے اندر آپ نے یہ پرووک کر دیا ان کو، رشنز کو، یوکرین میں کہ بھائی کسی طرح، کیونکہ اس وقت جھگڑا جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہیجمنی، ویسٹ کی ہیجمنی ختم ہو رہی ہے، ملٹی پولر ورلڈ آ رہی ہے. اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے، اس کے لیے ان کے تو جانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں اسرائیل کے کہ اگر یہ ملٹی پولر ورلڈ آ گئی اور امریکن سپورٹ جس لیول پہ نہیں مل سکتی تھی وہ نہ ملی تو اسرائیل کا ہوگا کیا؟ یا آئندہ وہ جینوسائیڈ نہ کر پائیں گے جو کر دیا انہوں نے پچھلے، کیونکہ اب وہ ان کا امداد دینے والا ہی اس کے اندر بس اتنا ہی ہے کہ وہ جا کے پکڑ لے آئے، لیکن سرکار نہیں بدل پائے. وہ سر کہ کیا آپ کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل اپنے ایگزسٹنس کو بچانے کے لیے ان سب معاملات میں دخل دے رہا ہے اسی وجہ جی، اس کو مستقل جنگ چاہیے تاکہ لوگ ادھر دیکھتے رہیں. اندر ان کے یہاں بہت زیادہ گڑبڑ چل رہی ہے، ان کے یہاں بہت انتر وروध جسے کہتے ہیں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور یہ اب آئندہ، یہ میں بہت ہی، میری کوئی 50-55 سال کی ایکسپیرینس ہے، جی میں آج یہ میں کہہ رہا ہوں اب یہ کبھی اس طرح کا جینوسائیڈ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ نہ ان کے جو بیکر ہیں امریکہ، نہ ان میں یہ قوت ہے، نہ ان کے بیکرز جو یورپ میں ہیں ان میں وہ قوت ہے، اور یہ خود بھی گھبرائے ہوئے ہیں. بھائی ابھی تک حماس کو ختم کر لیا کیا؟ ابھی تک تو یہی طے ہو رہا ہے کہ بھائی ایک کمیٹی بنے گی اور پھر ایک گروپ بنے گا اور پھر اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کا کام ہوگا صاحب حماس سے ہتھیار لے لیے جائیں. صاحب یہ تو ہم نہ کریں گے، سب کہہ رہے ہیں آپ یہ کام ہم سے نہ کرائیے، آپ کر لیجئے پھر ہمیں بلائیے. تو اس وقت یہ دنیا کا جو خلفشار ہے اس کے بیچ میں یہ بھی معاملہ آ گیا ہے. ہاں لوگ بہت ناراض ہیں، ہاں لوگ بہت دکھی ہیں، ایران کے لوگوں کے اوپر وہ مصیبت آئی ہوئی ہے کہ جو انہوں نے پہلے نہیں دیکھی تھی. یہ ایسی مصیبت کو اگر صحیح طریقے سے مینج کیا جاتا تو سرکاریں بھی بدلی جا سکتی تھیں، لیکن وہ نہیں کیا آپ نے. آپ بیچ میں خود کود کے آ گئے اور وہاں پہ فارن منسٹری میں سارے ایمبیسڈرز کو بلا لیا اور انہوں نے ان کو تصویریں دکھا دی کہ دیکھیے یہ جو ہے، یہ جو تمنچا چلا رہا ہے یہ کوئی ایکسپرٹ آدمی ہے. ان کا ہاں صاحب یہ تو ہے، جیسے کوئی ٹرینڈ ہے، تو یہ ڈیمونسٹریٹرز جو ہیں وہ ٹرینڈ بندوق بازی تو نہیں کر سکتے، لہذا یہ بالکل اس معاملے میں یہ پکڑ گئے ہیں. اب اسی لیے ابھی یہ رجیم بہت بدنام ہو سکتی تھی، آپ نے اس کو بچا دیا. بھئی یہ امریکہ اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ایک چیز ہوتی ہے نیشنلزم. ہمارے گھر میں جھگڑا ہے، ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، بھائیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن باہر کا کوئی آدمی کہے بھائی ان کے یہاں تو جھگڑا ہے، چلو ان کا گھر لے لو، تو سب مل جائیں گے کہ باہر کا نہ آنے پائے. اس لیے یہ نیشنلزم کو سٹوک کر دیتے ہیں جب باہر سے لوگ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. بھائی اچھا، ایک ایران کے ساتھ ایران، لیبنان، سیریا، یہ سب وہ ممالک ہیں جہاں کے لوگ ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، ایک دوسرے کی طرح کے شکلیں ان کی ہیں، نمبر 1. نمبر 2، جو افغانستان میں اور عراق میں وہ لوگ جیسے مجاہدین خلق ہوا کرتے تھے، 2 کمیونسٹ پارٹیز تھیں ایران میں،
تودے اور مجاہدین خلق. تودے کو تو ختم کر دیا آیات اللہ نے، مجاہدین خلق کود کے چلے گئے عراق، جہاں کی ویسٹ نے اور صدام حسین نے ان کا استعمال کیا. 8 ایئر وار جو ہوئی تھی ایران کے ساتھ، اس میں تو وہ بھی وہاں ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں. وہ بالکل ٹرینڈ کمیونسٹ ہیں جو کہ یہاں واپس آ سکتے ہیں، انہی کے لہجے میں بات کر سکتے ہیں. اور وہ ہیں ہرات سے لوگ آتے ہیں اور ادھر افغانستان سے. تو یہ تمام، لہذا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا لوکل ایجنٹس کو اور لوکل لوگوں کو صرف ان کے اوپر آ جاتا ہے جو کہ لوکلی ہوں. وہ کہے صاحب یہ اس محلے کا نہیں ہے. اچھا صرف سر، رضا لوکل لوگ پہچان سکتے ہیں. رضا پہلوی امریکہ میں ہیں اور وہ وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جلد ہی ایران آئیں گے. کیا ایسی مطلب یہ صرف ایک طرح سے ان کا بیان ہے یا پھر واقعی وہ کچھ اس میں سچائی نظر آتی ہے؟ اور اس میں بات یہ آپ کا پہلا فقرہ نہیں سن پایا، ساؤنڈ بہت اچھی نہیں ہے. رضا پہلوی کا کہنا ہے امریکہ سے، جو کہہ رہے ہیں کہ ارے اب دیکھیے رضا پہلوی، یہ ہر جگہ آپ نے یہاں سنا ہوگا کہ جب تک نیپال میں جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو وہاں راجا کی ایک پارٹی نکل آتی ہے، ایک راجا کی پارٹی آ جاتی ہے. ویسے ہی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پرنس سیہانوک کی ایک پارٹی نکل آتی ہے. یہ کہ جب کچھ نہیں چلتا تو یہ پرانے فیوڈل افیلیشنز کے اوپر ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں. تو یہ ہے کہ اب اس میں کچھ نہیں چلا تو بھائی شاید ہمارا مہرا، انہیں اپنا مہرا چاہیے. اور ہمارا مہرا کون ہے؟ ہمارا مہرا یہ بھی ہو سکتا ہے بادشاہ اگر آ جائے، بھائی نہیں کوئی چال چل رہی تو شاید یہی چل جائے. تو ایک انہوں نے یہ بھی षड्यंत्र رچایا ہے کہ صاحب وہ بادشاہ کے لیے جنتا جو ہے وہ بالکل مری جا رہی ہے کہ ارے صاحب ہمارے یا اللہ کسی طرح سے شہنشاہ کو واپس کر دے. اب یہ حماقت کی بات ہے، بے وقوفی کی بات ہے، یہ بالکل ہونے والا نہیں ہے. ہاں ہونے والا ڈیموکریٹکلی سرکاریں، دیکھیں کسی حد تک سعودی عربیہ میں تو ڈیموکریسی نہیں ہے، نہ یو اے ای میں ہے، نہ عرب کے اور ملکوں میں ہے، نہ ایجپٹ میں ہے. لیکن یہاں پھر بھی کسی حد تک ڈیموکریسی ایران میں ہے. الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشن میں پیزاشکیان صاحب جیت کے آئے ہیں. اب یہ کہ ان کے پاس کتنی قوت ہے، کیا وہ جنتا کو ان پہ اثر انداز ہے کہ نہیں ہے، ان کا اثر ہے کہ نہیں ہے، مجھے اندازہ مجھے نہیں ہے. یہاں سر یہی آروپ لگتے رہے ایران پر کہ جس طریقے سے نارتھ کوریا میں اور چائنا میں پریس کو آزادی نہیں ہے، وہاں پر بھی خبریں باہر نہیں آ پاتی اور میڈیا پر کافی پابندیاں ہیں، انٹرنیٹ ادھر بند ہے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بالکل یہ تو ہوگا، اپنی بہبودی کے لیے کون ملک نہیں کرے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیے ایران، یہ سریا میں 2011 میں جب یہ عرب سپرنگ شروع ہوئی، جو کہ شروع ہوئی تھی دراصل ٹیونس سے، وہاں بو عزیزی نام کے ایک آدمی کو نے اپنے آپ کو جلا لیا تھا، اس کی انسلٹ کر دی تھی کسی پولیس وومن نے، اس کو تھپڑ مار دیا تھا پبلک میں. خیر، تو اس کے بعد یہ شروع ہوا اور یہاں پہ ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ صاحب کس طریقے سے، اچھا سرکار نے بند کر رکھا تھا میڈیا، لیکن باقاعدہ نیو یارک میں ایک فیکٹری چھوٹی سی بنائی گئی جو کہ اوباما صاحب جسے جانتے تھے، اور وہاں سے یہ کہ وہ چھوٹے چھوٹے اس کو کہتے تھے ڈیموکریسی گیجٹس، کچھ اس طرح کا نام تھا، میرے فائل میں ہے وہ، کیونکہ میں تھا وہاں پہ. انہوں نے وہ لے آئے اور ذرا تصویر لی اور وہیں سے ایک دم سے انٹرنیشنل ہو گئی. تو ساری دنیا میں جو ایٹماسفیئر سیرین سول وار کا بنا وہ اس طریقے سے بنا. یہی کوشش ہو رہی تھی یہاں، لیکن یہاں کے سرکار نے اس کو جیم کر دیا جلدی، اس لیے وہ بات آگے نہ بڑھ پائی ہے ابھی، میرا اندازہ یہ. سر بھارت اور ایران کے سمبند ہمیشہ سے بہت اچھے رہے ہیں.
ابھی جو حالات ہیں اس کے بعد بھارت کا کیا رخ ہونا چاہیے، کیونکہ امریکہ کا یہ ایسے ہی فزل آؤٹ ہو جائے گا، اور اگر یہ کہیں فلیئر اپ کر گیا اور یہ جنگ کی شکل اختیار کر لی، وہ اسرائیل ابھی ہونے نہ دے گا، جنگ کی شکل اسرائیل ابھی نہ ہونے دے گا، کیونکہ ان کے ایران کے پاس پیسہ تو نہیں ہے، بازار تو خالی ہیں، لیکن میسائلز ہیں۔ یہ ایک کانٹرڈکشن ان ملکوں کا ہوتا ہے جو کہ بیک ٹو دا وال ہوتے ہیں، کہ وہ اپنا ساری دولت اسلحوں میں خرچ کر دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دکانیں خالی اور لوگوں کی تقریباً بھوک مری پہ آ جاتے ہیں۔